اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحیم. ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ حدیث کی لغوی تحقیق تو پہلے پڑھ چکے تھے، پھر اس کی اصطلاحی تعریف پڑھی تھی، اور پھر اصطلاحی تعریف میں جو قیودات ہم نے پڑھی تھی اس پر مثالیں تفریحات بھی آئی تھی حدیث کے ہی، حدیث میں سے ہی ہم نے اس کی مثالیں بھی دی تھی. چنانچہ آج ہم حدیث کی بنیادی باتوں میں سے جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ حدیث کا لفظ، حدیث پر روایت کا بھی اطلاق ہوتا ہے، اثر بھی کہتے ہیں، خبر بھی کہتے ہیں، اور سنت بھی کہتے ہیں. چنانچہ محققین کے نزدیک جو جمہور کی جو رائے ہے کہ تمام الفاظ جو یہ حدیث کے مترادف ہیں، حدیث، روایت، اثر، خبر، سنت، یہ تمام کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث کے مترادف ہیں، ایک دوسرے کی جگہ بکثرت استعمال ہوتے ہیں. آپ کوئی روایت آتی ہے تو آپ کہتے ہیں ایک روایت میں یہ بات آئی ہے، اور کسی اور سے سنتے ہو کہتے ہیں ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے، اور کوئی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی خبروں میں سے خبر یہ ہے، آثار میں سے ایک اثر یہ ہے، آپ علیہ السلام کی سنت یہ ہے. چنانچہ دیکھیں آپ کے روزمرہ زندگی میں آپ دیکھتے ہوں گے حدیث پر اطلاق جو ہے وہ ان تمام الفاظ کا ایک دوسرے پر حدیث کے معنی میں اطلاق ہوتا ہے، یعنی کہ حدیث کے مترادف ہیں دونوں، سب معنی ایک دوسرے کے کیا ہو گئے؟ مترادف ہو گئے. البتہ بعض حضرات جو ہے اس میں فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لفظ حدیث اور سنت میں فرق ہے، لفظ حدیث اور سنت میں فرق ہے. چنانچہ لفظ حدیث کا اطلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر ہوتا ہے، اور سنت کا اطلاق جو ہے افعال پر ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کے اقوال پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے اور افعال پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے. اور دوسرا فرق کیا کرتے ہیں؟ لفظ حدیث عام ہے، اس کا اطلاق قول، فعل دونوں پر ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کا قول ہو یا آپ علیہ السلام کا فعل ہو، دونوں پر ہم حدیث کا اطلاق کرتے ہیں. جبکہ لفظ سنت خاص ہے، اس سے مراد لفظ حدیث عام ہے، اس کا اطلاق جو ہے آپ علیہ السلام کے قول پر، فعل پر، دونوں پر ہوتا ہے. جبکہ لفظ سنت خاص ہے، اس سے مراد جو ہے آپ علیہ السلام کا طریقہ زندگی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہلا مراد لیں ہم کہ قول پر، اور ہمارے جو دیار میں یہی رواج ہے کہ کوئی بھی آپ علیہ السلام کے کام کی طرف اگر ہم نسبت کرنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں آپ علیہ السلام کی سنت ہے، آپ علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی کہ آپ علیہ السلام نے اس طرح کا فعل کیا ہے. اور جب ہم بات کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، تو اس سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام کا قول ہوتا ہے. تو بعض حضرات تو کوئی فرق نہیں کرتے، حدیث، روایت، اثر، خبر، سنت ایک ہی کہتے ہیں، سب مترادف ہیں ایک دوسرے کے. لیکن بعض کہتے ہیں کہ حدیث کا اطلاق آپ علیہ السلام کے قول پر اور سنت کا اطلاق افعال پر ہوتا ہے. اور ایک اور قول بھی ملتا ہے، اس کے مطابق کیا کہتے ہیں کہ لفظ حدیث عام ہے، قول ہو، فعل ہو، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. جبکہ لفظ سنت خاص ہے، اس سے مراد آپ علیہ السلام کا طریقہ زندگی ہے. حدیث اور سنت میں فرق کیا کرتے ہیں کہ حدیث کا اطلاق آپ علیہ السلام کے ان تمام افعال پر ہوتا ہے جن میں جائز الاتباع اور ممنوع الاتباع دونوں قسم کے امور شامل ہوں. حدیث کا اطلاق آپ علیہ السلام کے ان تمام افعال پر ہوتا ہے جن میں جائز الاتباع یعنی کہ جس میں اتباع کرنا جائز ہے، اور ممنوع اتباع جس میں اتباع کرنا
جائز نہیں ہے. بعض امور آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہوتے تھے، جیسے کہ 4 سے زیادہ شادی کرنا آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. امتی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام کے افعال میں سے. تو دونوں قسم کے امور اس میں شامل ہیں. چنانچہ جب 1 سے 4 سے زیادہ والی حدیث آتی ہے ہمارے سامنے، ہم اس پر بھی حدیث کا اطلاق کرتے ہیں، اور یا جائز الاتباع والی کوئی حدیث آ جائے اس پر بھی حدیث کا اطلاق کرتے ہیں، بخلاف سنت کے. بخلاف سنت کے کہ اس کا اطلاق صرف کس کے پر ہوتا ہے؟ جائز الاتباع پر ہوتا ہے. سنت، کیونکہ سنت ہم نے اپنانی ہوتی ہے، سنت ہم نے اپنانی ہوتی ہے. اور جو ممنوع اتباع چیزیں ہیں جس پر ہم اتباع نہیں کر سکتے آپ علیہ السلام کی، جیسے کہ 1 سے 4 سے زیادہ شادی کرنا، تو اس میں وہ جائز الاتباع نہیں ہے، جائز الاتباع نہیں ہے. چنانچہ جب وہ جائز الاتباع نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جو جائز الاتباع نہیں ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم حدیث یا اس کو سنت نہیں کہیں گے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سنت نہیں کہیں گے. جی، ممنوع الاتباع نیچے تشریح بھی کر رہے ہیں. فائدہ: ممنوع الاتباع امور سے مراد واقعات، معجزات نبویہ. ٹھیک ہے کہ معجزات، اب معجزات کو ہے تو ممنوع الاتباع، ہم خود تو نہیں کر سکتے نا، ہم معجزات کو اپنا تو نہیں سکتے نا، لیکن جن احادیث میں ان معجزات کا ذکر ہوا ہے ان پر حدیث کا اطلاق ہم کرتے ہیں. نیچے آگے مثال بھی دے رہے ہیں وہ، مثلا 4 سے زائد شادیاں کرنا، 4 سے، اسی وجہ سے ارشاد نبی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی میرے بعد تم میری اور میری ہدایت یافتہ صحابہ کرام کی سنت یعنی طرز حیات کو لازم پکڑو. ترمذی کی یہ روایت ہے. نیز ارشاد گرامی ہے: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. ترکت فیکم، میں نے تم نے، امرین، دو چیزیں چھوڑی ہیں، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے. وہ دو کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی. وہ کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں. ہم نے کل پڑھا تھا ہم نے کل نیت کے بارے میں پڑھا تھا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. انسان جس طرح کی بھی نیت کرے، نتیجتاً اس کے نیت پر ہی سب کچھ موقوف ہوتا ہے. جیسے کہ اس حدیث میں پھر اس صحابی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کا جب حکم ہوا تو اللہ اور رسول کے لیے صحابہ نے ہجرت کی، مکے کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، مال و تجارت چھوڑ دیا، اور الغرض ہر چیز چھوڑ دی، خالی ہاتھ لیے مدینے کی طرف روانہ ہوئے. ہجرت ہوگی. تو اسی اسنا میں ایک صحابی نے ہجرت کی، تو لیکن انہوں نے، ام قیس نامی ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ آپ اگر مکے سے مدینے آ جاتے ہیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی. تو انہوں نے جب ہجرت کی تو انہوں نے نیت نکاح کی کر لی، شادی کی کر لی، جبکہ ہجرت میں نیت کس چیز کی کرنی تھی؟ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان جو نیت کرتا ہے اس سے وہی مراد ہوتا ہے. فمن انکار، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس سے مراد اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہی ہے. اور جس نے دنیا کی طرف نسبت کی، یعنی کہ تجارت کے لیے ہجرت کی، تو تجارت کے لیے ہجرت شمار ہوگی، اس کو اس کا اجر ملے گا. اور یا کسی عورت کے لیے اس نے اگر ہجرت کی تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس کا عورت ہی مراد ہوگی، اس کو ہجرت اللہ کا ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح یہ ہمارے پاس اصول آ گیا، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو اس میں بنیادی چیز ہماری نیت ہے. ہماری بنیادی چیز ہماری نیت ہے. اگر ہماری نیت اس میں کیا ہوگی، جیسے کہ مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے میں ہم نے ایک تو کھانا کھا لیا اپنے پیٹ کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، اگر ہم نیت یہ کر لیں اب میں کھانا کھا رہا ہوں، جسم کو تقویت ملے گی، اور جب میرے جسم کو تقویت ملے گی تو میں اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش بھی کر سکتا ہوں. چنانچہ
ایسی صورت میں کیا ہوگا، کھانا اس کے لیے کیا بن جائے گا، ایک ایک کھانے کی جو نیت یہ کی ہے اس کی وجہ سے اس کے کھانے میں اس کو اجر ملے گا. بھئی اپنے آپ کو کس کے لیے تیار کر رہا ہے، جہاد کے لیے تیار کر رہا ہے. بھئی جہاد میں کہیں میرے جسم کی ضرورت پڑے گی تو میں اس قوت کو لے کر حاضر ہو جاؤں گا. چنانچہ اب اس کی نیت میں گیا کچھ نہیں ہے، صرف نیت کیا لیکن اس کو اجر ملا. لیکن اگر ہم بغیر نیت کے ہم کھاتے رہے تو معاملہ کیا ہوگا، پیٹ تو بھر جائے گا، تقویت بھی مل جائے گی، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ملے گا، لیکن ایک نیت کرنے سے اس کا اجر اس کو مل رہا ہے. چنانچہ اسی طرح نیت اچھی جو ہے وہ کئی معاملہ، ہر افعال میں ہم نیت اچھی کر سکتے ہیں اپنی. چنانچہ جب نیت اچھی ہوگی تو نتیجہ بھی اس کے اچھا نکلتا ہے اور اس پہ ثواب بھی ملتا ہے. یہ تو تھا کل کا سبق ہمارا. آج کا سبق کیا ہے، کتاب الطہارت. طہارت کہتے ہیں پاکی کو. عنوان کتاب الطہارہ ہے، طہارت کے آداب، باب آداب قضاء الحاجہ. قضاء حاجت کے آداب کیا ہے، قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. پہلے میں متن پڑھ دیتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلة الوالد اعلمکم فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. رواه ابو داود والنسائی. جی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ راوی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال میں نے مطلب آپ کو پیچھے بتایا تھا، فرمایا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد. انما یقینا اے لوگو، انا میں لکم تمہارے لیے بمنزلۃ الوالد والد کے درجے میں ہوں. یعنی میں تمہارے، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہارے والد کے درجے میں ہوں. اعلمکم میں تمہیں سکھاتا ہوں. کیا سکھاتے ہیں؟ فاذا اتى احدکم الغائط. ٹھیک ہے، جب تم میں سے کوئی ایک الغائط، میں نیچے ترجمہ دیکھ کے نہیں پڑھا رہا ہوں، میں عربی سے لفظی ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو بھی کچھ نہ کچھ عربی سے مناسبت پیدا ہو. نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، با محاورہ ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے. غائط کہتے ہیں پیشاب پخانے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جانا. جب تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے جائے، فلا یستقبل القبلہ، فلا یستقبل تو قبلہ کی طرف رخ نہ کرے، ولا یستدبرها نہ ہی قبلے کی طرف پیٹ کرے. ٹھیک ہے، نہ قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ ہی پیٹ کرے، یعنی نہ منہ کرے نہ پیٹ کرے. ولا یستطب بیمینہ اور نہ ہی داہنے ہاتھ سے استنجا کرے. ولا یستطب بیمینہ، یمین کہتے ہیں اپنا دائیں ہاتھ، نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے. وکان یأمر اہلہ، وکان یأمر بثلاثة احجار. وکان یأمر اور آپ علیہ السلام حکم دیتے تھے 3 پتھروں سے استنجا کرنے کا. اور وینہا عن الروث، روث کہتے ہیں گوبر سے، والرمہ، رمہ کہتے ہیں ہڈی سے. اور ہڈی سے اور گوبر سے استنجا کرنے سے کیا کرتے تھے، روکتے تھے. دیکھیں جی اس حدیث میں ہمیں کھانے کے آداب معلوم ہوئے ہیں. حدیث میں ہمیں کھانے کے آداب معلوم ہوئے ہیں. کھانے کے کیا آداب ہیں؟ پہلا ادب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبلہ رخ نہیں ہونا، منہ نہیں کرنا، نہ ہی پیٹ کرنی ہے، اور نہ ہی تیسرا کیا ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ہے. یہ تو 3 آداب ہو گئے. الحمدللہ ہمارے دیار میں اس پر عمل کیا جاتا ہے. اپنے واش روم کو، اپنے بیت الخلاء کو اس رخ پر بنایا جاتا ہے کہ ہم نہ ہی ہمارا قبلہ ہوتا ہے نہ ہی ہمارا اس کی طرف پیٹ ہوتی ہے. اور الحمدللہ، اور یہ بھی ہمارا شروع سے سکھایا جاتا ہے بچے کو کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا.
اور آگے وکان یأمر بثلاثۃ احجار وینہا عن الروث والرمہ، اور وہ 3 پتھروں کا حکم دیتے تھے، کیونکہ اس وقت پانی نہیں ہوتا تھا، پانی کی قلت ہوتی تھی، واش روم وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، دیہات میں جا کے واش روم کرنا ہوتا تھا، تو اس قضاء حاجت وہ دیہات میں کرتے تھے، تو وہاں پر جو احجار کا طریقہ بتایا ہے تو اس میں کہا کہ پتھر ہوں لیکن گوبر اور ہڈی سے استنجا نہیں کرنا، کیونکہ گوبر کیا ہے، گوبر سے استنجا سے اس لیے منع کیا تھا، اگر آپ کو بھی کہیں موقع مل جائے، کہیں دیہات میں چلے جائیں یا جماعت میں تشکیل ہو جائے، ایسی جگہ پر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو استنجا کا وہاں پر موقع ملے تو 3 پتھروں سے کی جائے، اس میں گوبر نہ ہو، گوبر کیونکہ وہ پہلے ہی ناپاک ہے، تو ناپاک سے پاکی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اور رمہ جو ہڈی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ جنات کی خوراک ہوتی ہے، اور اس سے استنجا کرنا جو ہے اس سے منع کیا گیا۔ تو یہ تھے قضاء حاجت کے آداب۔ امید ہے آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح ہم تیسری کتاب کی طرف چلتے ہیں اپنا۔ جی ابھی یہ ہمارا جو تیسری کتاب تھی وہ حفظ احادیث تھا، کہ حدیثوں کو یاد کرنا۔ یہ سیشن ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ حدیثیں یاد کرنے سے آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک مناسبت بیٹھتی ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم یاد کر رہے ہیں، جو آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے، منہ مبارک سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کو یاد کرنا تو اجر کا باعث ہے، چنانچہ حدیث کو اس غرض سے یاد کریں، ایک تو یہ آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں، دوسرا یہ کہ ہم دوسروں تک بات پہنچا سکیں، اور جس طرح عربی متن ہمیں یاد ہوا ہے اور جس طرح ہم نے سنا ہے اس کو ویسے ہی پہنچا دیں۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ خوش سرسبز و شاداب رکھے ہر اس امتی کو جس نے میری بات کو سنا، سمع مقالتی فحفظها، اس کو یاد کیا، ووعاها واداها كما سمع، اور اس کو دوسروں تک پہنچایا جیسے کہ اس نے سنا تھا۔ تو اس غرض سے ہم نے حدیث کا یہ سیشن بھی رکھا ہے۔ تو آج ہم پہلی حدیث دیکھتے ہیں۔ تو آپ حضرات بھی، یہ میں نے پی ڈی ایف بھی حضرات کے واٹس ایپ جو گروپ ہے اس میں سینڈ کر دی تھی، تو آپ کچھ وقت روزانہ کا نکال کر، چاہے کیا ہی عمر ہو، بڑھاپے کی طرف کیوں نہ ہو، الحمدللہ حافظہ تو سب کا برقرار ہوتا ہے، اور سعادت سمجھ کے اپنی حدیثوں کو یاد کرے تو انشاءاللہ یہ یاد بھی ہوں گی اور اس کا اجر بھی ملے گا۔ تو یہ پہلی وہی حدیث ہے جو ہم نے پیچھے ترجمہ تشریح میں پڑھ کر آئے ہیں، تو اس کو یاد کرنا تو آسان ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اگر عمر بن، میں ایک بار 2 مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاری ومسلم۔ روایت تھوڑی سی بڑی ہے، کوئی بات نہیں، ہم وقت دے دیں گے، کوشش کریں اس کو یاد، کل تک یاد ہو جائے اور ترجمہ بھی ذہن میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔